حضرت ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کی جماعت مرشد کامل کی بیعت میں داخل ہونا فرض عین ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی شخص قلبی امراض اور عیوب سے خالی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ابتدا میں احوال صالحین اور مقامات عارفین کا منکر تھا، حتیٰ کہ میں اپنے مرشد حضرت فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اور صحبت سے فیض یاب ہوا۔ وہ مجاہدہ کے ساتھ میرے قلب کی صفائی کرتے رہے، یہاں تک کہ میں واردات الہیہ سے مشرف ہوا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابو حامد رحمۃ اللہ علیہ، اپنی تمام مشغولیات کو چھوڑ دو اور اس قوم کی سنگت اختیار کرو جن کو میں نے زمین پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری محبت میں دونوں جہانوں دنیا اور آخرت کا سودا کر لیا ہے۔ میں نے عرض کی، باری تعالیٰ مجھے ان کے بارے میں حسن ظن عطا فرما۔ فرمایا، میں نے عطا فرما دیا۔ پھر فرمایا، دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا، یہی تیرے اور ان کے درمیان دیوار ہے، اور دنیا کی محبت سے خود بخود دستبردار ہو جا قبل اس کے کہ تجھے زبردستی ہاتھ اٹھانا پڑے۔ اے غزالی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے تجھ پر جوار اقدس اور اپنے انوار کی بارش کر دی۔ میں خوشی خوشی بیدار ہوا اور اپنے مرشد شیخ فضل بن محمد فارمدی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کا ذکر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اے ابو حامد، یہ تو ہمارے ابتدائی اشارے ہیں، اگر تو نے ہماری غلامی جاری رکھی تو تیری بصیرت الہی کو تائید الہی کا سرما لگا دیا جائے گا۔ شیخ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ مرشد کامل کا فائدہ یہ ہے کہ وہ مرید کے لیے وصول اللہ کے راستہ کو مختصر کر دیتا ہے۔ جو بغیر شیخ کے اس راستہ پر چلتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور اپنی تمام عمر صرف کرنے کے باوجود بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ شیخ راہبر کی مثل ہوتا ہے جو طریق راستوں میں طالبوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اس منزل کا حصول بغیر شیخ مرشد کامل کے صرف کتابوں کے مطالعہ سے ممکن ہوتا تو حجت الاسلام حضرت ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عز الدین بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء کرام کو شیخ مرشد کامل کی ضرورت پیش نہ آتی، حالانکہ وہ مرشد کامل کی صحبت اور غلامی میں جانے سے قبل فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے طریقہ علم کے علاوہ بھی حصول علم کا کوئی اور راستہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ لیکن جب دونوں نے طریقت میں داخل ہو کر مرشد کی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حلاوت چکھی تو فرمایا کرتے تھے، ہم نے تو اپنی عمر کے کثیر ایام بیکاری اور حجاب میں گزار دیے۔ شیخ احمد ابو زروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم و عمل کا مشائخ اعظام سے حاصل کرنا دوسرے لوگوں سے حاصل کرنے سے بہتر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 49۔ ترجمہ، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں جو ان کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا۔ واتبع سبیل من اناب الی، سورۃ لقمان آیت نمبر 15۔ ترجمہ، اور پیروی کرو اس کی جو میری طرف مائل ہوا۔ اور ان آیات کریمہ سے مشائخ اعظام سے حصول فیض کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس راستے پر جسے تو جانتا نہیں بغیر کسی راہبر کے نہ چل، وگرنہ اس کے نشیب و فراز میں گر جائے گا، کیونکہ راہبر مرشد کامل اکمل ہی سالک کو امن و امان کے ساحل تک پہنچاتا ہے۔ شیخ محمد ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی ایسے شیخ کے دست اقدس میں ہاتھ دو جو باحیات ہو، عارف باللہ، مخلص اور صادق ہو، علم صحیح اور ذوق سلیم کا مالک ہو، بلند ہمت اور مقبول حالت والا ہو، اس نے منازل سلوک کو کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر طے کیا ہو، طریقت کے راستہ کے پیچ و خم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے اس راستہ میں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور ہلاکت سے بچائے، ماسوا اللہ سے فرار کی تعلیم دے، تیرے نفس کے عیوب کو ختم کرے اور ان احسانات سے آشنائی کرائے جو تجھ پر اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب تجھے اس کا عرفان حاصل ہو جائے تو اس سے محبت کرنے لگے گا، اور جب تو اس سے محبت کرنے لگے گا
تو اس کے احکام کی بجا آوری میں ہچکچاہٹ نہیں کرے گا اور اس کے قرب کے حصول کے لیے مجاہدہ کرے گا، اس طرح وہ تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا۔ حضرت شیخ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ و فقی اور محدث احمد شہاب الدین بن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں، سالک کے لیے بہتر ہے کہ قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے ان امور پر کاربند رہے جن کا حکم اس کے شیخ کامل نے دیا ہے، کیونکہ اس کا شیخ ہی طبیب اعظم ہے۔ وہ ہر طالب کے لیے اس کی قلبی بیماری اور اس کے مزاج کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے اور اس کی وہی غذا دیتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ شیخ ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پر ریاضت کی منازل طے کرنا زیادہ منافع بخش ہے، کیونکہ صوفیہ کرام کا قول ہے کہ 1000 آدمیوں کے لیے ایک مرد کامل کا حال ایک آدمی کو 1000 آدمیوں کے لیے واعظ سے بہتر ہے۔ طالب کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے حضور مؤدب رہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نگاہ کامل سے اس کے دل کا آئینہ صاف ہو جائے۔ حضرت علامہ شیخ تجبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شیخ تجبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم اگرچہ اپنے علم میں کتنا ہی معتبر اور اپنے زمانے کا یکتائے روزگار بن جائے، تو بھی اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ صرف اپنے علم پر اکتفا کرے، بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اہل طریقت کی بارگاہ میں حاضر ہو تاکہ وہ صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کرے، یہاں تک کہ وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جن کے تصفیہ باطن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں الہام فرماتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی الائی سے چھٹکارا حاصل کرے اور اس کے علم میں جو حرص و ہوا اور نفس امارہ کی الائی شامل ہو چکی ہے اس سے اجتناب کرے، تاکہ اپنے دل کو علم لدنی سے فیض یاب کرنے کے لیے تیار کرے اور اس کے حصول کے لیے کسی ایسے شیخ کامل کی خدمت میں حاضر ہو جائے جو نفسانی امراض کے خاتمہ اور نفس کی معنوی نجاستوں سے پاک کرنے کا طریقہ جانتا ہو، تاکہ وہ اسے نفس امارہ کی رعونت اور اس کی خفیہ فریب کاریوں سے نجات دلائے۔ اہل طریقت کا اجماع ہے انسان پر کسی شیخ طریقت مرشد کامل اکمل کی بیعت کرنا واجب ہے جو اسے ان اخلاق و عادات بد کو زائل کرنے کا طریقہ بتائے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری سے مانع ہوں۔ حضرت ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن عطاء اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص طریقت اور راہ سلوک کو اپنانے کا پختہ عزم رکھتا ہو اسے چاہیے کہ کسی شیخ مرشد کامل کی تلاش کرے جو اہل تحقیق میں سے ہو اور طریقت کے اسرار و رموز سے واقف ہو اور اسے مولا کی بارگاہ کی حاضری حاصل ہو۔ جب اسے ایسا مرشد مل جائے جو ان تمام صفات کا جامع ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے حکم کی اتباع کرے اور جن چیزوں کو وہ ترک کرنے کا حکم دے ان سے رک جائے۔ تمہارا شیخ وہ نہیں جس سے تم نے کچھ سنا، بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے جس سے تم نے کچھ حاصل کیا ہو۔ تمہارا شیخ وہ نہیں جس کا کلام تم نے سنا، بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے جس کا ایک اشارہ تم میں سرایت کر جائے۔ تمہارا شیخ وہ نہیں جو تمہیں دروازے کی طرف بلائے، بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے جو تمہارے تمام حجابات اٹھا دے۔ تمہارا شیخ وہ نہیں جو تمہیں اپنے سے بھی بلند مقام پر فائز کر دے، بلکہ تمہارا شیخ وہ ہے تمہیں حرص و ہوا یعنی نفسانی خواہشات کے قید خانہ سے باہر نکال کر مولا سے ملا دے۔ تمہارا شیخ وہ ہے جو تمہارے دل کے آئینہ کو سیکل صاف کرتا ہے یہاں تک کہ اس میں انوار الہی اور اس کی تجلیات کی بارش ہو جاتی ہے، اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائے اور اس سفر میں تمہارے ساتھ قدم بقدم رہے، حتیٰ کہ بارگاہ قدسی کے انوار میں داخل کر کے کہے کہ یہ تمہارا پروردگار ہے۔ اور ایسے شخص کی صحبت اختیار نہ کرو جس کا حال تمہاری بلندی درجات کا سبب نہ ہو اور جس کا حال اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی نہ کرے۔ حضرت خواجہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آنکھ خاک را بنظر کیمیا کنند، آیا بود کے گوشہ چشم بما کنند۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی نظر سے خاک کو کیمیا کر دیتے ہیں، کاش اپنی نظر کا ایک گوشہ ہماری طرف بھی کر دیں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، ہیچ کس از نزد خود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خنجر تیزے نہ شد،
ہیچ حلوائی نشد استاد کار، تاکہ شگرد شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شاہ شمس تبریز نشد۔ ترجمہ: کوئی خود سے کچھ نہیں بن سکتا، لوہا خود بخود تیز خنجر نہیں بن سکتا جب تک وہ کسی لوہار کے ہاتھ میں نہیں چڑھتا، اور حلوائی از خود اپنے کام کا استاد نہیں بن جاتا جب تک وہ کسی حلوائی یا شکر ریز کی شاگردی نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں خود بھی مولوی سے مولانا روم نہ بن سکا جب تک میں نے شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی اختیار نہ کی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مرید مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت پیر روم رحمۃ اللہ علیہ سے مجھ پر ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف، بال جبریل۔ حدیث دل کسی درویش بے کلیم سے پوچھ، اللہ کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ، بال جبریل۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیر کامل کی صحبت اور غلامی کے بغیر کوئی شخص صوفی اور عارف باللہ نہیں بن سکتا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں، توحید، رسالت، عقائد، زہد و تقوی، مکاشفات، ذکر اذکار وغیرہ کی درستگی کے لیے شیخ کامل کا ہونا ضروری ہے، اور راہ سلوک کا ایک سفر بھی شیخ کے بغیر طے کرنا ممکن نہیں۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی زاہد و عابد کیوں نہ ہو، مرشد کے بغیر وہ شیطان کے پھندوں سے نہیں بچ سکتا۔ یہ علم سلسلہ وار بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ کسی شیخ کامل سے ذکر کا صحیح طریقہ سیکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ یہ طریقہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، اور اس تعلیم کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ شیخ کامل نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اور مریدین کو راہ حق صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ شمائم امدادیہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں وسیلہ تلاش کرنے کا جو حکم ہے، اس وسیلے سے مراد مرشد کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیر کامل کے بغیر روحانیت میں ترقی ممکن نہیں۔ پیر کی محبت سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ مرید کو چاہیے کہ خود کو مرشد میں محو کر دے تاکہ وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظہر کو دیکھ سکے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی کامل، مرشد کامل کسی بھی انسان کو ایک لمحہ میں واصل باللہ بنا سکتا ہے۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ پکڑنا کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کے عین مطابق ہے۔ جب تک سالک کے نفس پر تشدد کی ضرورت رہتی ہے تب تک وہ راہ شریعت پر چلنے والا ہوتا ہے، اور جب بخوشی عبادت کرے اور عبادت میں لذت بھی پائے تو یہ طریقت ہے۔ طریقت میں نوبت کال کی بجائے حال پر پہنچ جاتی ہے، اور کال اور حال میں اتنا ہی فرق ہے جتنا صاحب کال عالم اور صاحب حال مرشد کامل میں فرق ہوتا ہے۔ یہی عاشقوں کی جماعت ہے۔ حضرت عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ شروع میں اولیاء کرام کے منکر تھے۔ جب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا تو چیخ اٹھے، لوگوں سنو، یہ وہ کلام ہے جو پہلے نازل نہیں ہوا۔ اس کلام سے متاثر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مشرف ہوئے تو فرمایا کہ گروہ صوفیہ دین کی بڑی بنیاد پر قائم ہے، اور اس کی دلیل ان کی وہ کرامات ہیں جو ان کے ہاتھوں صادر ہوتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ان بزرگوں کو نہیں مانتے، ان کے چہروں پر راندہ درگاہ ہونے اور غضب الہی کی علامات پائی جاتی ہیں۔ ان کے چہرے بے رونق ہوتے ہیں، اور یہ حقیقت اہل مشاہدہ سے پوشیدہ نہیں۔
حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریقت میں خدا سے دل کا بلا واسطہ تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، جس نے یہ نہ سیکھا وہ نکما ہے۔ مدار طریقت بیت پر ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریق ہے۔ کوئی کتنا بڑا پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، بزرگوں کی صحبت سے مستثنیٰ نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال تک حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ پیر کا سایہ ذکر سے بہتر ہے۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیعت کرنے سے مرید کو دینی اور دنیاوی کاموں میں اللہ کی حفاظت مل جاتی ہے۔ مرید کی ہر چیز کا مالک اس کا پیر ہوتا ہے اور اس کے بدلے میں پیر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مرید کی جان کنی کے وقت مدد کرے تاکہ اس کے لب پر ذکر الہی جاری ہو جائے اور شیطان اس کا ایمان سلب نہ کر لے۔ پیر منکر نکیر کے سوال جواب میں آسانی پیدا کرواتا ہے اور پل صراط پر مرید کی مدد کرتا ہے، اور بالآخر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت میں داخل کروانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو مرید دل و جان سے پیر کے عاشق ہوں، ان کا معاملہ تو بیان سے باہر ہے۔ ذکر خیر۔ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل رہے نہ کائی، مرد ملے تے مرض گوا دے او کن دے گن کردہ، کامل پیر محمد بخشا لال بناون پتھر دا، صحبت مجلس پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں، ہک ہک سخن شریف انہاں دا کردہ محرم رازوں، چبی مار لیاون موتی وحدت دے دریاؤں، کھریاں گلاں کھریاں چالاں دامن پاک ریاؤں، خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں۔ ترجمہ۔ بیت نمبر 1۔ راہ باطن میں پیش آنے والی تمام مشکلات کا حل صرف مرشد کامل کے پاس ہے۔ اس کی نگاہ الفت جس وقت پڑ جائے تو اس راہ کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ بیت نمبر 2۔ مرشد کامل جب مل جائے تو وہ تمام روحانی امراض، لالچ، حسد، تکبر، انانیت، ہوس، بغض، کینہ کو دور کر کے دل کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ ایسے کامل پیر ہی ہیں جو پتھر کو لال و جواہر میں بدل دیتے ہیں، یعنی نکمے اور دنیا دار شخص کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں۔ بیت نمبر 3۔ میرے مرشد کی محفل اور ان کی صحبت نفل نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے، کیونکہ ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نگاہ مجھے اسرار الہی سے آگاہ کر رہی ہیں۔ بیت نمبر 4۔ کامل مرد ہر لمحہ وحدت کے دریا میں غرق رہتے ہیں اور وہاں سے ہر لمحہ نئے اسرار الہی کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی گفتگو اور باتیں صاف اور حق پر مبنی ہوتی ہیں اور ان کا دامن ریاکاری سے پاک ہے۔ بیت نمبر 5۔ میری حیثیت تو بہت معمولی ہے اور خود کو خشخاش کے دانے سے بھی کم وزن اور کم تر سمجھتا ہوں۔ آج میں جو کچھ ہوں یہ صرف میرے مرشد کا کرم اور فضل ہے۔ میں تو گلیوں میں پڑی گندگی سے بھی بدتر تھا، یہ تو ان کا کرم ہے کہ مجھ کو پاک صاف کر کے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ میرے یعنی سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کے مرشد کریم ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقرہ دہرایا کرتے تھے کہ مرشد کامل قادری سروری قادری ہر مقام پر حاضر اور ہر کام پر قادر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کامل اکمل وہ ہوتا ہے جو طالب سے ریاضت، چلہ کشی اور ورد و وظائف نہیں کرواتا، بلکہ اس میں اللہ ذات اور تصور اس میں محمد کی راہ جانتا ہے۔ وہ طالب کو اس میں اللہ ذات کا دائمی ذکر اور تصور کے لیے اس میں اللہ ذات اور اس میں محمد کا سنہری نقش عطا کرتا ہے اور مشق مرکوم وجودیہ کی راہ دکھا کر اسے راہ فقر پر گامزن کر دیتا ہے۔
کیونکہ یہ وہ طریق ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور کتب میں درج نہیں۔ مرشد کامل ذکر، تصور اور مشق مرکوم وجودیہ، اس میں اللہ ذات کے ذریعے طالب کے قلب اور وجود کو پاک کر کے اسے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ جو مرشد یہ نہیں کر سکتا وہ ناقص ہے، اس کی اتباع نہیں کرنی چاہیے۔ مرشد کامل اکمل کے متعلق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان ہیں، مرشد کامل کی مجلس میں بیٹھنے سے دل میں محبت الہی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ کون سا دوست افضل اور بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور جس کی گفتار تمہارے عمل میں زیادتی کا باعث بنے۔ جو لوگ مرشد کامل کی راہبری اور رہنمائی کے بغیر قرب الہی اور مشاہدہ حق تعالیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کذاب ہیں۔ ان کی بات کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ طریقت، فقر یا تصوف کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرشد کامل کی رہنمائی کے بغیر خود بخود راہ سلوک کی منازل طے کرتا ہوا قرب الہی میں پہنچ گیا ہو۔ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آج کل مرشد کامل نایاب ہیں اور ہر طرف جعلی، فریبی، دھوکہ باز مرشد کا روپ دھار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی، اگر تم دنیا اور جنت کی طلب میں نکلو گے تو انہی لوگوں کے ہتھے چڑھو گے۔ کوئی طالب صادق جو صدق سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا خواہاں ہو وہ کبھی بھی جال سازوں کے ہتھے نہیں چڑھتا، کیونکہ اس کا نگہبان وہ اللہ ہوتا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے اپنی طلب کو دیکھ اور درست کر، پھر مرشد کی تلاش کر، تجھے منزل مل جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طلب رکھنے والے اس کی پہچان اور تلاش میں نکلنے والے ہی نہیں رہے تو مرشد کامل اکمل نے بھی ان دنیا داروں سے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ صادق دل اور خلوص نیت اور دل سے تعصب کی اینک اتار کر تلاش کر، تجھے اپنی منزل مل جائے گی۔ ابو جہل اور ابو لہب قریب ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کو پہچان نہ سکے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے طلب صادق کی وجہ سے دور ہوتے ہوئے بھی پہچان لیا۔ طالب کو چاہیے کہ مشاہدہ حق تعالیٰ اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے لیے ذکر، تصور اور مشق مرکوم وجودیہ، اس میں اللہ ذات یا تصور اسم محمد جیسا مرشد حکم دے، جاری رکھے اور مرشد کی مجلس میں حاضری کی کثرت رکھے، کیونکہ مرشد کی صحبت اور مجلس ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں زنگ آلود قلوب کو پاک اور صاف کر کے ان میں نور ایمان داخل کیا جاتا ہے۔ مرشد کی ایک نگاہ وہ کام کرتی ہے جو ذکر و تصور 6 ماہ میں بھی نہیں کر سکتا، جیسا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحبت پیر میرے دی بہتر نفل نمازوں۔ طالب کو چاہیے کہ اگر مرشد کی بارگاہ میں روزانہ حاضر نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 بار، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکے تو مہینہ میں 1 بار ضرور مرشد کی مجلس میں صدق اور یقین کے ساتھ حاضر ہو، کیونکہ مرشد کی محفل اور مجلس میں حاضری کے بغیر اس میں اللہ ذات بھی دل میں قرار نہیں پکڑتا۔ مرشد کامل سروری قادری ہر مقام پر حاضر اور ہر کام پر قادر ہوتا ہے، بس طالب کا صادق ہونا ضروری ہے۔ ابتدا میں اس میں اللہ ذات کا ذکر اور تصور طالب کے دل میں مرشد کی محبت پیدا کرتا ہے۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ طالب تصور تو اس میں اللہ ذات کا کر رہا ہے اور دل میں محبت مرشد کی پیدا ہو رہی ہے، جبکہ اصول تو یہ ہے کہ جس کا تصور کیا جائے اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ مرشد سے یہ محبت طالب کو بار بار اس کی محفل میں لے جاتی ہے اور پھر یہ محبت عشق بن جاتی ہے، پھر یہ عشق آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی طرف منتقل ہوتا ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے عشق میں تبدیل ہو جاتا ہے اور طالب اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ مرشد کامل کی نگاہ باطن کے تمام امراض، لالچ، حسد، تکبر، کینہ، انانیت، ہوس، بغض، حب دنیا اور حب عقبہ کو ختم کر دیتی ہے۔ مرشد کامل اکمل کی راہبری اور رہنمائی کے بغیر کی گئی عبادات سے درجات اور ثواب تو حاصل ہوتا ہے، لیکن مشاہدہ حق تعالیٰ، حضور قلب، اللہ تعالیٰ کی پہچان
اور قرب الہی مرشد کامل اکمل کی راہبری کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔ مرشد کامل فقر کے راستہ کو مختصر کر دیتا ہے اور سالوں کا فاصلہ دنوں میں طے کرا دیتا ہے۔ جو مرشد کامل کے بغیر اس راستہ پر چلتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے اور تمام عمر بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث شریف ہے، جس کا شیخ مرشد نہیں، اس کا شیخ مرشد شیطان ہوتا ہے۔ مرشد کے بغیر راہ فقر پر سفر تو بہت دور کی بات، اس کے بغیر تو اس راہ پر سفر کی ابتدا بھی نہیں ہو سکتی۔ تصور اس میں اللہ ذات سے ظاہر ہونے والے اسرار اور انوار و تجلیات کو اگر طالب نہ سمجھ سکے اور کشمکش میں مبتلا ہو تو مرشد کو چاہیے کہ طالب کو تصور اس میں محمد عطا کرے، کیونکہ اس میں محمد صراط مستقیم ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔ صاحب مسمى مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی راہبری اور رہنمائی کے بغیر وصال حق تعالیٰ کا تصور ناممکنات میں سے ہے۔ مرشد کامل وہ چراغ ہے جس کی روشنی میں طالب مولا دنیا عقبہ کے ظلمات میں ہچکولے کھاتی اور ڈگمگاتی اپنی کشتی حیات کو بحفاظت منزل مقصود تک لے جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل اکمل صاحب مسمى کی رہنمائی نہ ملنے کی صورت میں فنا فی اللہ بقا باللہ کی منزل تک رسائی فقط خیال آرائی اور محض تصور بن کے رہ جاتی ہے۔